میاں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی جب کوئی شخص کھانے بیٹھے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانے بیٹھتا ہے، اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں سمجھ لو کہ وہ ہم شیطان کو کھلا رہے ہیں۔ تو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو ملے گا نہ تمہیں کھانے کو ملے گا۔ شیطان اپنی ذریت، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ آج تم کو اس گھر میں نہ رہنا ملے گا نہ کھانا ملے گا، نہ رہنا ملے گا اور نہ کھانا ملے گا، گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی، اگر اس شخص نے بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک عادت بنا لے، یہ ہمیشہ کے لیے کھانے بیٹھے اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ عادت بنا لے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو یا کھانے بیٹھے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، تو آپ کے ساتھ شیطان اور اس کی ذریت آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگی بلکہ آپ کے گھر سے باہر ہی رہے گی، اور پھر وہ آپ کے گھر میں جب داخل نہیں ہوگی تو پھر وہ آپ کو بہکائے گی نہیں، پھر وہ آپ کو برائیوں کی طرف مائل نہیں کرے گی، اور پھر جب آپ کھانے بیٹھیں گے تو کھاتے وقت جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو جو کھانا آپ کھائیں گے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے جسم کا فائدہ ہوگا، نہ کہ شیطان کا فائدہ ہوگا، نہ کہ شیطان کا فائدہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب بھی ہم کھانے بیٹھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کھاتے وقت بسم اللہ ہمیں زور سے پڑھنا ہے تاکہ جو ہمارے قریب میں بیٹھے ہو وہ سن لیں، اور اگر وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھتے ہو تو ہماری آواز کو سن کر کے وہ بھی بسم اللہ پڑھ لیں، تو وہ بھی جو شیطان کا کھانا ہے کہ جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کے لیے کھانا حلال ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا اس کے لیے حرام ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے خصوصی طور پر، خاص طور پر، کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، اور پھر جب گھر میں داخل ہو، جب کھانے کا وقت آئے، کھانے بیٹھے دسترخوان پر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ جب ہم خود کی اصلاح کریں گے، جب ہم خود کو سدھاریں گے، تو پھر ہم جب خود کو سدھاریں گے تو ہم کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا سدھرے گا، کوئی دوسرا اپنی زندگی کو سنوارے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب ہم خود کی اصلاح کریں گے تو پھر دوسرے کی بھی ہم اصلاح کر سکیں گے، اور جب ہم سب کی اصلاح کریں گے تو پھر ہم سب کی اصلاح کرنے میں رہ جائیں گے اور خود کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کس قدر اچھے ہیں، کس قدر برے ہیں، ہم میں کون سی خامیاں ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کر کے ہمیں خود کو سدھارنا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت جیسا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہتا ہے اپنی ذریت سے
کہ اگر اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو ہمیں اس گھر میں رہنا ملے گا، اور کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو کھانے کو بھی ملے گا۔ تو ہمیں شیطان کو گھر سے بھی دور رکھنا ہے اور ہمارے کھانے سے بھی دور رکھنا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔